السلام علیکم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک سوال کے جواب کی تلاش میں. سر بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، وقت عنایت کیا آپ نے. سوال جو ہے سر وہ ایک بہت بنیادی معاملے کی طرف ہے. تھوڑی بات میں نے انٹرو میں بھی کی کہ جب ہم انگریزی کے بارے میں کسی طالب علم سے، کسی بڑے سے پوچھتے ہیں کہ اس کے حروف تہجی کتنے ہیں، تو فوری طور پہ ہمیں وہ کہتا ہے 26. لیکن یہی سوال جب ہم اپنی زبان کے حروف تہجی کے بارے میں کرتے ہیں، اردو کے بارے میں، تو بات کہیں 34 36 سے شروع کر کے 54 تک، اور اب بعض اوقات 56 تک پہنچ گئی، اور درمیان میں بہت سے پڑاؤ بھی آئے. اور ابھی تک بھی ہم واضح طور پہ، یعنی مقتدرہ نے کتاب چھاپ دی ہے، اس میں کہا ہے کہ 54 ہے، تو وہاں تک چلے ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو ایک ڈاؤٹ ہے وہ پھر بھی موجود ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اردو کے حروف تہجی کو اسٹیبلش کرنے میں، ان کی گنتی کرنے میں یہ معاملات کیوں ہیں، اور کیا اس کا کوئی حل ایسا ہونا چاہیے کہ کسی ایک شے پر ہم متفق ہو سکیں؟ جی بہت شکریہ. آپ بظاہر بہت آسان سا سوال کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب بہت مشکل ہوتا ہے دینا. یعنی یہ بالکل اس طرح کا سوال ہے کہ بے کو بے کیوں کہتے ہیں اور جیم کو جیم کیوں کہتے ہیں. یہ بظاہر تو بہت آسان سوال ہے، لیکن اس کا جواب تلاش کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے. دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بعض زبانوں کا، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ عربی کے حروف تہجی اتنے ہیں یا انگریزی کے حروف تہجی کی تعداد اتنی ہے، یہ معین ہے، طے شدہ ہے. اردو کے حوالے سے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، اور ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو معاملات زبان کو جاننے والے لوگ ہیں، وہ اس پر متفق نہیں ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک یہ کہ باقی زبانوں سے اردو کا مزاج، اس کی تشکیل کچھ مختلف ہے. ایک تو اس پر مختلف زبانیں سایہ فکن ہیں، اور ان ساری زبانوں سے اس نے کسب فیض کیا ہے. کسب فیض ہی نہیں کیا بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلی ہے. جو ہماری یہاں کی پراکرتیں تھیں ان کا فیضان، پھر یہاں کی جو باقاعدہ زبانیں تھیں ان کا اثر، پھر مسلمانوں کی آمد کے ساتھ عربی، فارسی، ترکی کا اثر، پھر انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزی اور دوسری زبانوں کا، مغربی زبانوں کا اثر بھی اس پر پڑا. اب مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ کوئی باقاعدہ ادارے موجود نہیں تھے یا باقاعدہ کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ کن لفظوں کو کس طرح سے ہم نے قبول کرنا ہے. ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں تو یعنی جیسے جیسے پرانے ہمارے کوئی خطی نسخے یا کوئی چھپنے چھپانے کی سہولتیں 1800 میں شروع ہو گئیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ املا یا اس کو جس طرح سے لکھا گیا آج وہ درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ اس وقت بہت سارے حروف کی شناخت اس طرح سے نہیں کی گئی تھی. اندازہ ایک کرینہ یا ایک دوسرے لفظ سے ممتاز کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی نشانزاد کر کے وہ بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ ایک ارتقائی شکل تھی. اور ظاہر ہے یہ پہلے جو ہماری حائیہ آوازیں ہیں 10، یہ اس میں شامل نہیں تھی. باقی حروف تو وہی تھے جو عربی اور فارسی میں آئے، لیکن وہ جب یہاں پہنچے تو یہاں پر کچھ آوازیں ایسی تھیں جن کا مخرج یا جن کی ادائی مختلف تھی. اب تے اور ٹے میں کوئی فرق تھا. وہ یہاں کے باخبر جو لوگ تھے، لکھنے پڑھنے والے، زبان کا وقوف رکھنے والے، انہیں اس کا ادراک تھا. اب ادراک تھا لیکن وہ اس کو کوئی ایسی شکل نہیں دے سکے. علامتی اظہار کرتے رہے، کبھی اس پر 4 نقطے لگا دیے، کبھی اس پر 2 نقطوں کے اوپر ایک تو ایک کی شکل لگا دی تے سے ممتاز کرنے کے لیے. اسی طرح ڈال کے ساتھ معاملہ تھا، اڑے کے ساتھ معاملہ تھا. جو یہاں کی یعنی اصوات تھیں ان کو لکھنے کے لیے انہی اب آپ ڈکشنریاں دیکھیں گے تو اس میں بھی کہ رائے ہندی، یعنی اس طرح سے یہ شناخت ہے اس کی کہ اس سے مراد اڑے ہے، یا ڈال ہندی تو ڈال اس سے مراد ہے.
تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں نے اپنے طور پر یہ کام کرتے رہے جیسا بن پڑا، لیکن چونکہ کوئی قاعدہ کلیہ قانون یا کوئی واضح شکل نہیں تھی اس لیے اس پر اتفاق نہیں ہوا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غالب تک بلکہ بعد تک سر سید اور ان کے رفقا تک اور 20ویں صدی کے ربع اول تک یہ چلن رہا، ہمارے جو پرانے لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، پرانے مزاج کے جو سرگشتہ خمار رسوم و قیود قسم کے لوگ تھے، وہ اس پر یعنی قائم رہے۔ اور اس کے بعد جب پاکستان کے قیام کے بعد بھی یہ ہمیں بعض اوقات پرانے لوگوں کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعراب ہیں وہ بالحروف پہلے استعمال ہوتے تھے، اوس، ادھر، وہ ہاں جی کیدھر، تو بعد میں ظاہر ہے وہ وقوف ہو گیا کہ اس کو علامتوں کے ساتھ ظاہر کیا جائے، حروف کے ساتھ ظاہر نہ کیا جائے۔ تو اس پر یعنی ایک بڑے طبقے نے اس پر عمل پیرا ہو گئے، لیکن اکا دکا مثالیں ایسی مل جاتی ہیں جو اب بھی اس پر، اسی طرح اب ایک لفظ ہے پہنچنا یا پہنچ، تو اس کو وہ واو کے ساتھ لکھا جاتا تھا اور اسی طرح۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک بے خبری تھی تب تک مسائل اور تھے۔ اب جب خبر آ گئی، ایک چیز طے ہو گئی کہ جو گاف ہے اس کے دو مرکز ہوں گے اور کاف سے وہ الگ آواز ہے، یائے معروف جو ہے وہ یہ ہے اور وہ اس طرح کے آوازوں کے لیے ہے، اور یائے مجہول یہ ہے اس طرح کی آوازوں کے لیے، تے اور ٹے میں یہ فرق ہے اور اس کی اب شکل یہ رہے گی۔ اس پر اتفاق ہو گیا، یعنی جو حیہ آوازیں تھیں پہلے ان کو کہا گیا کہ یہ دو حرفوں کا مرکب ہے، پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں یہ مفرد آواز ہے، چھے کی آواز مفرد ہے، یا تھے کی یا پھے کی آواز جو ہے یہ مفرد آواز ہے، اور ٹھیک ہے اس سے ظاہر ہے ایک ہی وہ آواز گنی گئی تو درست ہو گیا۔ لیکن اب مثال کے طور پر یعنی اختصاص ہے نا ہائے ملفوظی کا اور ہائے اس کا جو مختفی ہے یا ہائے جو مخلوط ہے، اس میں فرق ہے نا، ایک ملفوظ کے ساتھ وہ آ رہی ہے، اس کو اس طرح سے نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی کسی بھی لفظ مثلا ہاتھی ہم لکھتے ہیں تو ہائے دو چشمی سے ہم نہیں لکھیں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اب اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ گویا مذاق کر رہا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لفظ جو ہائے مختفی کی جگہ پر ہائے مخلوط سے لکھے جاتے ہیں، ان کو بھی ہائے مختفی سے یا ہائے ملفوظی سے لکھا گیا۔ ٹھہرنا، اب ٹھہرنے میں پہلے آپ دیکھیں تو اس کے ٹھے بھی نہیں تھی چونکہ، اور ٹے بھی نہیں تھی، تو تے کے آگے ہے لٹکن والی اور رے کے ساتھ نون الف نا۔ اب جو مخطوطہ شناس ہیں وہ جب اس کو پڑھیں گے اور وہ سیاق و سباق کے ساتھ اس کو متعین کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ ٹھہرنا ہے اور تیرنا نہیں ہے، یا تیرنا نہیں ہے، یا ترنا نہیں ہے، یا اس طرح۔ تو وہ دشواریاں تو تھیں، اصول چونکہ نہیں تھے، اس لیے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق وہ اس کو کر دیا۔ اب سر بات یہ ہے کہ حروف کی تعداد کتنی ہے، یہ یعنی علماء نے اس کو واضح کیا کہ یعنی وہ آوازیں جن کو کل تک ہم پرانی اس املا میں پرانے حروف کے ساتھ لکھتے رہے وہ نہیں ہیں، وہ اب چونکہ ایک الگ آواز رکھتے ہیں۔ اب لے جیسے لام اور اے کا جو مرکب ہے جس نے ایک الگ آواز پیدا کی ہے، اس کو آپ اگر لام اور ہے کے ساتھ الگ الگ لکھیں گے تو وزن کے مسائل پیدا ہوں گے۔ جیسے چولہا ہے سرانہ ہے، رے کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو سرہانہ جو ہے وہ سرہانہ نہیں ہے، سرانہ کے وزن پہ ہی، ہاں جی، اور وہ رے ہے چونکہ سرانے میل کے آہستہ بولو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سرہانے سرانہ ہے، تو یہ اب یعنی رے اور ہے کے ساتھ ایک آواز مشخص ہو رہی ہے۔ جب مشخص ہو رہی ہے تو وہ شروع میں بھی آ سکتی ہے، وہ درمیان میں بھی آ سکتی ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ اس سے کوئی لفظ شروع ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر کوئی لفظ ختم ہو، ٹھیک ہے۔ اب میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آوازوں کو ہم گنیں گے،
بالکل ان کو کاؤنٹ کریں گے. اسی طرح بعض ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ الف مدا کیا ایک الگ آواز ہے یا نہیں. دیکھیں جو ہم باقی حروف کے ساتھ کر رہے ہیں، حرف کی شناخت کیا ہے، اس کے آنے سے معنی بدل جائیں. پہلی ایک اس کی کہ یعنی وہ آئے کسی مارفیم میں تو اس کے معنی بدل جائیں. جیسے ہم کہیں ماں اور مان، اب نون غنہ الگ ہے نون سے اس لیے کہ اس نے معنی تبدیل کر دی. جب تبدیل کر دیے تو اب وہ شروع میں آیا ہے یا آخر میں آیا، یہ بحث نہیں ہے، وہ کہیں بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے. اب جب ایسا ہے تو اب مثلا الف مد آ اور الف میں فرق ہے. الف مد آ بعض اوقات کیا ان اور آن دونوں میں فرق ہے، اور جب فرق ہے تو گویا اس نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے. اور اس جو حرف کی کہ ایک آواز کی نشانی ہے وہ، اور یہ کہ اس کے استعمال سے کسی بھی اس کا معنی بدل جاتا ہے. یعنی وہ عقلی جوڑا کم سے کم عقلی جوڑا جس میں معنی تبدیل ہو جائے کسی حرف آواز کی وجہ سے، وہ الگ حرف کے طور پر گنا گیا.